اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے اللہ۔ جس شخص کے اندر امانت کا جوہر نہیں ہے، جس شخص کے اندر امانت کا جوہر نہیں، وہ گویا مومن نہیں۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ۔ جس کے اندر امانت کا جوہر نہیں ہے، امانت کی صفت نہیں ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ ایمان کا مادہ جن الفاظ سے بنیادی طور پر یہ ایمان بنا ہے وہ الف میم نون ہے، امن، اور ایمان باب افعال ہے، باب افعال ہے۔ تو مومن پر اعتماد کیا جاتا ہے، بھروسہ کیا جاتا ہے، بھروسہ امانت دار پر کیا جاتا ہے۔ جب اس کے اندر امانت ہی نہیں ہے تو ایمان اس کے اندر کیسا رہا؟ آگ، ہم کہتے ہیں کہ جس چیز کے اندر گرمی نہیں ہے وہ آگ نہیں ہے، تو جس چیز کے اندر گرمی نہیں ہے آگ تو ہے، اس کے اندر گرمی ہوتی ہے۔ جب گرمی ہی نہیں ہے اس کے اندر تو آگ کیسے ہوا؟ ہم عجیب مومن ہیں، جھوٹ بولتے ہیں پھر بھی امانت دار، پھر بھی مومن ہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں صاف صاف، اور بڑی شیطان اتنے جھوٹ بولتے ہیں کہ شیطان بھی شرماتا ہے کہ اتنے جھوٹ تو میں بھی نہیں بولتا جتنا یہ بولتے ہیں۔ پہلے لوگ اگرچہ مشرکین تھے مشرک، بتوں کو سجدے کرنے والے تھے، لیکن جھوٹ سے ڈرتے تھے، جھوٹ کے الزام سے بھی ڈرتے تھے۔ آج کل جھوٹ سیاست بن گئی ہے، نام بدل گئے، نام۔ جو زیادہ جھوٹا بولتا ہے وہ بڑا سیاستدان ہے۔ سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، لمبا واقعہ ہے۔ اس وقت ہرقل نے ان کو سامنے بٹھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ اس سے کچھ سوالات کرتے تھے۔ اور اس کو ساتھ جو قافلہ تھا وہ بھی مسلمان نہیں تھا، اور ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی جنگیں لڑی ہیں، مقابلہ کیا ہے۔ دشمنان اسلام کا قائد تھا، لیڈر تھا۔ اب ظاہر ہے کہ کس قدر بغض ہوگا اس وقت اس کے دل میں جب مسلمان نہیں ہوا تھا، کس قدر دشمنی ہوگی۔ اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میں اسی لیے جھوٹ نہیں بولا، اس کے خلاف بات نہیں کی، جو وہ پوچھتا تھا میں ٹھیک ٹھیک جواب دے رہا تھا۔
ذرا برابر بھی اس میں نے جھوٹ نہیں بولا. کہ پھر یہ لوگ جا کر اب تو یہ ہمارے ساتھ دے رہے ہیں یہ قافلے والے، لیکن کسی وقت یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے قائد نے جھوٹ بولا تھا. دل میں تو کہے گا، اس کی پھر باتیں تو کریں گی یار بات ویسے نہیں تھی اس طرح کی. آج کل جھوٹ تو کیا، جھوٹی لیڈر کی کیا، جو لیڈر جو جھوٹ بولتا ہے اس کی جھوٹ کو ہم سچ کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سچی بات ہے. دنیا کا یہ حال ہوا. اب دجال کا انتظار کریں. دجال جھوٹوں کا لیڈر ہوگا، وہ مومن اس کے پاس نہیں جا سکتا. جھوٹی باتوں کو جو تسلیم کرتے ہیں خود جھوٹا ہوتا ہے. تو امانت جھوٹ خیانت ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ امانت کی مفہوم بہت وسیع ہے. آپ پر والدین کا حق عائد ہوتا ہے، والدین کا حق ادا نہ کرنا یہ خیانت ہے. حق مارنا یہ خیانت ہے. خواہ وہ بیوی شوہر کے حق مارتی ہے، شوہر بیوی کا حق مارتا ہے، باپ بیٹے کا حق مارتا ہے، بیٹا باپ کا حق مارتا ہے. ہر حق جو تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد ہوتا ہے وہ تم پر جو حق ہے وہ آپ کے ساتھ امانت ہے. اس امانت کو امانت دار تک پہنچانا فرض ہے. یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. اس نعمت کو غلط استعمال کرنا یہ خیانت ہے. یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تعالی آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے. ہاں البتہ خیانتوں میں فرق ہوتا ہے. جس طرح ظلم میں فرق ہوتا ہے، ایک آدمی کو تم نے گالی دی یہ بھی گناہ ہے، اور ایک آدمی کو قتل کیا وہ بھی گناہ ہے. فرق ہے یا فرق نہیں؟ فرق ہے، بڑا فرق ہے. ایک آدمی پر بہتان لگایا یہ بھی بڑا ظلم ہے، اس کی عزت کو خراب کر دیا اور جھوٹا خراب کر دیا. غیبت بھی ہے سچ، لیکن تم نے اس کی برائی بیان کی، حالانکہ وہ کام چپکے سے کیا تھا. لیکن فرق ہے یا فرق نہیں؟ اس طرح خیانت میں بھی فرق ہے، ادنا سے لے کر اعلیٰ تک، لیکن ہے خیانت. اس لیے انسان جب اپنے آپ کو خیانت سے بچاتا ہے تو بہت بڑا وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کی حفاظت فرماتے، اس کا دل میں امن ہوتا ہے. امانت امن لاتا ہے، امانت امن لاتا ہے. امانت امن لاتا ہے. آپ نے کس سے چاقو مانگا کہ مجھے چاقو دے دے، میں اس سے امرود کاٹتا ہوں، ٹماٹر کاٹتا ہوں. وہ تو نرم چیز ہے، اور آپ نے اپنے ارادے میں ٹھان لیا ہے کہ اس سے میں مسواک بناؤں گا. یہ خیانت ہے، غلط استعمال کرتے ہو. اس کو ایک بہانے سے چیز دیا، دوسری پر تم استعمال کرتے ہو. چپلیاں پڑی ہیں، کوئی بات نہیں، میں وہاں تک جاؤں گا، اس میں لٹرین تک. غلط استعمال یہ خیانت ہے. ایک تو ہے اجتماعی چپلیاں جو ایک قسم کا ہوتے ہیں، دوسرا قسم کا ہوتے ہیں، کاٹے کوٹے ہوتے ہیں، تو لوگ وہاں ڈال دیتے ہیں. ہمارے یہاں بھی وہ پڑے ہوتے ہیں. لیکن ایک چپلی ہے
اب دیکھا ہوگا کوئی بزرگ آ رہا ہے، اس کے پاس چپلی گم ہو گئی، آج یہ چپلی ہی پہنے، بھائی کس کی چپلی ہے؟ اپنوں کی چپلی ہے، اپنوں کی تمہارا ہے، یہ خیانت ہے۔ اب وہ چپلیاں جب آ کر ڈھونڈی گا، کہاں گئی ہماری چپلیاں؟ تم اس کو تکلیف دی اور پرائی چیز کو اٹھایا اور اس کی بغیر اجازت کے اٹھایا، تو یہ کیا ہے؟ یہ خیانت ہے۔ آج تو جمعرات سے طلباء بھی بیٹھے ہیں، کچھ بہت اچھے جمعرات ہیں نا، صحیح دو تو مجھے بل طرف بیان کرو، چلو بس ہو گیا، چلو اب پشتو کے بیان تو ترجمہ کی تھی، ٹھیک ہے، ترجمہ ہو رہا ہے۔ تو یہ خیانت ہے، غلط استعمال خیانت ہے۔ اپنے گھر کے اندر اپنی مرغیاں آباد رکھی ہے، مرغیاں، اب اس کے آپ پر حق ہے، اگر کھلی رکھی ہے تو خود دانا وانا دے دے گا، لیکن اگر آپ نے پنجرے میں بند کیا ہے تو اب آپ پر حق ہے کہ اس کو کچھ کھلائیں پلائیں، نہیں پلائیں گے تو تم اس کے حق کو مارنے والے ہیں۔ وہ نہیں جانتے، وہ اپنے حق کو نہیں جبرن لیتے، لیکن آپ پر حق ہے، آپ خائن ٹھہریں گے۔ ہمارے علاقوں میں پشتونوں میں بکیل بنا پشتانوں، یہاں لڑکیوں کو حق نہیں دیا جاتا، نہ زمین میں حق دیا جاتا ہے، نہ باپ کی وراثت میں حق دیا جاتا ہے، مال وغیرہ میں، جائیداد میں، بلکہ بعض لوگ تو خود اپنی بہن کو مال سمجھتا ہے کہ گویا یہ باپ سے 3 بیٹیاں رہ گئی ہیں، یہ مال ہے، اس پر عدل بدل شادیاں کریں گے۔ کتنی بڑی خیانت ہے۔ حق تھا اس کا، حق نہیں دے رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ مجبور ہے، وہ اپنا حق خود نہیں مانگ سکتی، یا شرماتی ہے، یا کورٹ میں نہیں جا سکتی، یا تمہارے ہاتھ کو نہیں مروڑ سکتا۔ بھائی کا حق دے دو نا، بھائی کے ساتھ ایک بھائی کے حساب کرتے ہیں۔ یہ ظلم ہے یا نہیں؟ خیانت ہے یا نہیں؟ خیانت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار جنگل میں گئے تھے، باہر گئے تھے بیابان میں، امیر المومنین ہے، ہماری پاکستان مسلمانوں کی بادشاہ، وہ پروف گاڑی میں جاتے ہیں جس پر گولی اثر نہ کرے، تاکہ اتنی ان کے ساتھ محبت ہے لوگوں کی، بڑی محبت ہے۔ تو وہ جا رہے تھے، یہ جاتے ہیں کہ کتوں کے لیے بھی چارہ، کیا وہ لاکھوں روپے کے کھانا لیا جاتا ہے کتوں کے لیے، ہے کتے کتوں کی طرف بھونکتے ہیں، آپ دیکھتے نہیں ہیں؟ ایسے حکمران ہوتے ہیں مسلمانوں کی۔ تو مسلمان کا حکمران یہ ہوتا ہے کہ وہ گیا اور اس چرواہے سے کہا کہ اگر تم دودھ دے دیں، اب کے ساتھ بکریاں ہیں، اس نے کہا کہ بکریاں میری نہیں ہے، یہ میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ لوگوں کو پھر تھوڑا سا آزمائش بھی کرتے تھے کہ لوگ کس پیمانے پر اس کے اندر امانت داری ہے، تو اسے پوچھا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ
بکری مجھ پر فروخت کر لے، ایک بکری، ہم اس کا دودھ پئیں گے اور کاٹیں گے، کھائیں گے، آپ کو پیسہ دیں گے، اور آپ اس کو کہیں کہ جب مالک پوچھے کہو کہ وہ بیڑیا کھا گیا. تو انہوں نے جب یہ بات سنی، اس کو پتہ نہیں تھا کہ امیر المومنین ہے، کیونکہ یا ہذا، یہ اس کو دیکھے فَأَيْنَ اللَّهُ، اگر میرا مالک نہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ کہاں آ گیا؟ وہ تو یہاں ہمارے ساتھ ہی دیکھ رہا ہے ہمیں. تو تمہارے فاروق رضی اللہ نے فرمایا کہ جب تک ایسے لوگ ہماری امت میں موجود ہیں تو امت خیر پر رہے گی، امت خیر پر رہے گی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار مختلف الفاظ کے ساتھ امانت کی پابندی کا ہمیں حکم دیا ہے. آپ کو فنڈ آتا ہے، فنڈ، یہ جو حکومت والے ہوتے ہیں، ایم پی اے، ایم این اے، ان کو فنڈ آتا ہے. اس میں سے بعض اپنے لیے جیب کے لیے 20% فنڈ کاٹتے ہیں کہ چونکہ میں ایم این اے ہوں. اس کے لیے مقرر نہیں ہے، اس خود اپنے لیے مقرر کرتے ہیں. اور جو زیادہ امین ہوتا ہے وہ کم لیتا ہے. یعنی جو امین امانت کی چھٹیوں پر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دوسرا 20% لوں گا، میں 13% لوں گا. ٹھیک ہے، وہ گندگی زیادہ ہو گئی، گندگی یہ بھی ہے، یہ بھی خیانت ہے، وہ بھی خیانت ہے. جن لوگوں نے ووٹ لیا ہے اس کے لیے گلیاں پکی کر دی جاتی ہیں، اس کے ساتھ 2 ٹرانسفارمر ہوتے ہیں. الحمدللہ ہمارے یہاں تو بجلی ہے نہیں، الحمدللہ، کون الحمدللہ. ان سب سے ہمیں اچھی بجلی ملتی ہے. لوڈ شیڈنگ کبھی نہیں ہوتا ہے نہیں. کبھی تھوڑا سا جنریٹر گرم ہو جاتا ہے، پھر تھوڑا سا اس کو ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے، وہ غصے میں آتا ہے. تو یہ اب جس کو وہ امانت دار کہتے ہیں، بداغ، کیا بداغ ماضی، ایک چیز بداغ ماضی اتنی ہوتی ہے. بداغ، ہاں، داغدار کوئی نہیں ہے. اپنی پارٹی کے خلاف، دوسری پارٹی کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں. وہ کہتے ہیں جہاد ہے، پھر کیا کیا جائے؟ جھوٹ جہاد ہو گیا، جھوٹ سیاست ہو گئی. تو آپ لوگ کیا دکھاتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں؟ ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تعالیٰ خائنوں کو پسند نہیں فرماتا. جب اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو وہ کہاں گرے گا اور کہاں پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں. یا اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا، مسلمانوں کو فرمایا، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو، امانت داروں کو، جس کے حقدار ہے، ان تک پہنچا دو. 2 آدمیوں کے درمیان، 2 قوموں کے درمیان، 2 جماعتوں کے درمیان، 2 شخصوں کے درمیان، چاہے وہ زمین کا معاملہ ہو، کوئی اور معاملہ ہو، فیصلہ کرنا، یہ جب تم کو فیصلہ سونپا جائے کہ میرا فیصلہ تم کرو، حکم جو بن جاؤ، تو تمہاری کندھوں پر امانت آ گیا.
یہ ایک مثال بیان کی. اذا حکمتم بین الناس، یہ بھی نہیں کہا کہ دوسرا فریق، ایک فریق مسلمان ہے، دوسرا فریق کیا ہے؟ مسلمان نہیں ہے. یہ نہیں کہا بین المسلمین، نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ بین الناس، لوگوں کے درمیان، خواہ مسلمان ہو، خواہ وہ ہندو ہو، خواہ وہ مسلمان ہو، خواہ وہ بادشاہ ہو، خواہ وہ گدھا ہو، خواہ وہ فقیر ہو، خواہ وہ مالدار ہو. جب عدل آپ کی گلے میں آ گیا کہ اس کے فیصلہ کرو، تو ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرو. ان تحکموا بالعدل، تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی القضات تھے، رو رہے تھے آخری وقت میں. کسی نے پوچھا کہ حضرت رونے کا سبب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے الحمدللہ اپنی زندگی میں کبھی بھی غلط فیصلہ جو میں سمجھتا ہوں نہیں کیا ہے. آدمی خطا تو ہو جاتا ہے، لیکن جان بوجھ کر میں نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا ہے کہ اس کے حقدار کو اپنا حق نہیں دیا ہو. لیکن مجھے ایک بات رلاتی ہے، وہ یہ کہ ایک بار ایک بڑی شخصیت کا، ایک بظاہر جو مسلمان بھی نہیں تھا، اس کے درمیان معاملہ تھا، اور میں نے وہ بڑی شخصیت کو اپنے ساتھ کرسی میں بٹھایا اور دوسرا سامنے رہا. دو مدعی مدعا رہے تھے. میں نے فیصلہ تو بادشاہ کے دعویٰ کے مطابق نہیں کیا، بلکہ اس کو اس کے حق میں کیا جو مسلمان نہیں تھا. لیکن مجھے وہ یہ بات رلا رہی ہے کہ اگر کل قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھے کہ دونوں، اب تو کے پاس تو دونوں آئے تھے، دونوں آپ کے ملزمان تھے، تو ایک کو کرسی کی بٹھایا اپنے ساتھ اور ایک کو دور سامنے کھڑا کر دیا. اس کے میرے پاس جواب نہیں ہے. وہ تھا کون؟ ایک عیسائی تھا اور ایک ہارون رشید تھے. دونوں کا معاملہ تھا. معاملہ دونوں کا ہے، اور رشید کو بچایا ہے، اس کے لیے کرسی رکھ دی. وہ کہتے دوسری کے لیے کرسی رکھو، اس کو تم نے، چونکہ تم تو فیصلہ کرنے والے تھے، تو فیصلے کرنے والے ایک کو حقیر نہیں سمجھتا. تو یہ تھے ہمارے اکابر. اس لیے اللہ تعالی نے پوری دنیا پر اس کو غلبہ دیا تھا ان لوگوں کو. ہمارے صادق الامین ہوتے ہیں، پیسے جمع کر کے ثاقب نثار صاحب جج تھا، ڈیم بناتے. ساتھ دوسرے ہمارے بڑے فوجی حکمران بھی بڑے دھوم دھام سے کیا کرتے تھے، اعلیٰ پیسہ جمع کرو، فلان بینک میں جمع کرو، بڑا محتاج ہیں، ایسے ڈیم بنا رہے ہیں. تو وہ ڈیم کہاں چلا گیا، وہ پیسے کہاں چلے گئے. یہ ہے وہ شخص، وہ جج جو کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلان صادق الامین نہیں ہے، اور خود کیسا امین ہے. آپ خفا نہ ہو جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ سب سمجھ جائیں، خواہ جج ہو
وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بلاتر نہیں ہے. تم بلاتر سمجھو. کوئی بھی جو اپنے آپ کو حکم سے بلاتر سمجھتے وہ فرعون ہے. یہ فرعون ہی کہہ سکتا ہے کہ میں کسی کے کیا میں جو کہوں وہ ٹھیک ہے. تو فرعون نے تو یہ نہیں کہا ہے کہ میں نے دنیا بنائی ہے. فرعون نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ دنیا میں نہیں بنائی ہے. اگر کوئی بناتا کوئی کہتا تو یہ ہمارا بھائی اس کو کہتے کہ تم تو ہمارے سامنے پیشاب کرتے تھے اور میرے سامنے پیدا ہو گئے تھے اور جب پیدا ہوتے تھے بغ بغ کرتے تھے. یہی تھا کہ میں زمین پر کیا ہوں گویا خدائی میری ہے کہ میں حکم چلاؤں گا. اور یہاں تقریباً ہر ایک یہی ہے. آپ دیکھ لو. تو یہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو کیا کرو؟ حق فیصلہ کرو، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. ہمارے مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی زبردست آدمی تھے، بڑے متواضع، بڑی عاجزی کرتے تھے. انگریزوں کا دور تھا. انگریزوں کے دور میں ایک بات تھی کہ وہ کم از کم عوام کے ساتھ جب یہ فیصلے کرتے تھے آپس کی جو قانون تھا اس میں زیادہ گڑبڑ نہیں کرتے تھے وہ بھی، لیکن جو قانون تھا غلط قانون تھا لیکن فیصلے اس کے مطابق پھر کرتے تھے. ایک زمین تھی، اس زمین پر مسلمانوں کی ایک جماعت کی، سارے مسلمان نہیں، جو مسلمانوں کی ایک جماعت کی، یعنی ایک خاندان کی معاملہ تھا. فیصلہ ہوتا کہ ہمارا ہے، دعوت تھا. اور دوسرا خاندان کیا تھا، وہ ہندو کا تھا کہ ہمارا ہے. بہت بار وہ طریقے بدلتی گئی کیونکہ اس کی گواہ جو تھے وہ اس کو کیا نہیں مانتے اور وہ اس کی گواہ وہ نہیں مانتے تھے کہ وہ تو اس کی ہندو ہے. بالآخر انگریز نے اس کو کہا کہ کوئی ایسے آدمی ہے جس پر تم اعتماد کر سکتے ہو. مومن معتمد ہوتا ہے، مومن معتمد ہوتا ہے. کہ ہم اس کی کہنے کے مطابق کہ وہ جو کہے اس کو دونوں تسلیم کرے. وہ ایسا کوئی ہے؟ تو ہندو نے کہا کہ مفتی صاحب مظفر حسین صاحب اگر وہ کہہ دے کہ زمین مسلمانوں کی ہے یا ہندو کی ہے ہم اس کی تسلیم ہے. مسلمان کہتے کہ جیت گئے. دل میں کہتے تھے بس فٹ ہو گیا کام. اس کے پاس گئے مسلمان راضی کرنے کے لیے کہ تم ہمارے ساتھ جاؤ اور وہاں وہ اب سے کوئی انگریز کوئی بات پوچھتا ہے اور صرف آپ نے جواب ہی دینا ہے پھر واپس آنا ہے. بڑے کیا مالش کی اس نے. لیکن مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فرمایا ان کو کہ میں نے قسم کھائی کہ میں انگریز کا چہرہ نہیں دیکھوں گا. وہ جج ہے، میں نہیں دیتا اس کے پاس. اس کا تو لڑائی تھی، جھگڑا تھا اس کی، اور بس وہ چلتا نہیں تو وہ کہتے کہ بس اس کا چہرہ نہیں دوں. تو انگریز بھی جج تھا لیکن تھا ہوشیار، تھا انگریز لیکن بعضوں کے اندر انصاف تو ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ اس کو کہو کہ میرا اس جج کا چہرہ نہ دیکھو، کھڑکی کی باہر کھڑے ہو جاؤ، اس طرف رخ کرو. آپ سے وہ جج ایک بات پوچھے گا تم اس کو جواب دو، صرف اتنی بات کہہ دو. وہ راضی کر دیا اس کو اس طرف رخ تھا، کھڑکی کھڑا تھا اور رخ دوسری طرف تھا. اور اندر سے کھڑکی سے جج کہتا ہے اس کو، انگریز جج، کہ فلان زمین ہے، فلان کی یہ ہے، یہ فلان جگہ ہے، پوری حدود متعین کیا وہ بتائے گئے. یہ زمین کس کی ہے؟ وہ کہا کہ وہ تو ہندو کی ہے، وہ ہندو خاندان ہے، فلان خاندان ہے، اس کی ہے.
انگریز نے یہاں منہ میں قلم رکھا اور کہا کہ مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا. یعنی اس قدر اسلام رعایت کرتے. اذا حکمتم بین الناس ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ ہندو کا یو یار ہے، غدار ہے، غدار ہے. وہی فیصلے کے لیے بیٹا ہے، فیصلہ تو ہوگا، جس کا حق وہی ہوگا. تو بہرحال یہ تھے وہ جب فیصلہ کرو تو کیا کرو؟ ٹھیک کرو. اب آپ نے ان چند سالوں میں 5-6 سال ہو گئے، فیصلے آپ کے سامنے آ گئے. سچ بولو. کیسے جج ایک ہمارا کاشتکار جو ہوتے ہیں، نہیں وہ جو ذمہ دار ہوتے ہیں جو فیصلے کرتے ہیں، اس سے وہ فیصلہ کرے گا. یہ جو ہمارے نہیں، جو ادھر ادھر سے جو لوگ فیصلے کرتے ہیں، لاتے ہیں لوگوں کو. ایک تو جڑ کی بات ہے، وہ بھی سمجھدار ہوتے ہیں کچھ. یہ نہیں جس کو کسی چیز نکل کر کے فیصلہ کرو، وہ اس لیے فیصلہ کریں گے؟ قطعاً نہیں کریں گے. جس طرح جو ہماری جج ہو تو جس نے مقرر کری کی ہے وہ کیسے ہوں گے؟ پھر آپ گلہ کرتے ہیں کہ مسلمان کیا ہے، کیا زوال ہے. مسلمان کے اندر امانت ہے کہاں؟ جب امانت نہیں ہے تو ایمان کہاں ہے؟ کبھی گتے کے شیر نے بھی سچی چوہی پر بازی لے گیا ہے. شیر گتے کا ہے اور چوہا اصلی ہے. تو جب دونوں کی جنگ ہوگا تو کون جیتے گا، چوہا یا شیر؟ چوہا اس طرح 100 شیروں کو کھائے گا، کاٹے گا. تو لوگ کہیں گے کہ شیر کیا لیا؟ شیر نہیں کہا، گتے کا ہے. ان چوہے جو ہوتے ہیں، یہ چوہے یہ مسلمانوں کو نہیں مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ گتے کی مسلمانوں کے ساتھ اس کا کیا مقابلہ ہے؟ اسی لیے اس کو مغلوب بھی ہو چکے ہیں، غلام بھی ہو چکے ہیں. ورنہ جب سچے شیر تھے 6000، یہ 46 ممالک جمع تھے. 46 ممالک سپر طاقتیں، اور وہ جن کے ساتھ وہ میزائل تھے، جس کے ساتھ جہازیں تھی، جس کے ساتھ دور دور لے جانے کیا تھے، وہ بم تھے، میزائل تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین کے اندر چیزوں کو معلوم کرتے ہیں کہ کہاں ہنستا ہے کہیں نہیں ہنستا ہے. دودھ دبا کر کون بھاگا؟ 6000 بھاگے یا لاکھوں کے لوگ میں چل گئے؟ سمار بھی چھوڑ گیا، ٹپیاں چھوڑ گئی. سچے شیر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. سچائی کو اپناؤ، جھوٹ کو چھوڑ دو. امانت کو اپناؤ، جھوٹ کو، بےایمانی کو چھوڑ دو. آخر اس سے بڑا بےایمان کیا ہوگا، بڑا خائن کون ہوگا جو پاکستان کے لوگوں کے یہ جو ٹیکس جمع ہو جاتے ہیں اس سے اس کی ٹوپی بنتی ہے، اس سے اس کی وردی بنتی ہے، اس سے اس کو کانا ملتا ہے، اس سے اس کو تنخواہیں ملتی ہیں. اور پھر بھی وہ دوسری ملکوں کا ایجنٹ بن کر پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو اس سے بڑا کوئی خائن ہو سکتا ہے؟ اور یہ خائنین ہمارے پاکستان کے اندر موجود ہیں. سب نہیں لیکن کچھ ہیں، اور ان کو وہ ترقی بھی دیتے ہیں کہ آگے جائیں. جہاں خائنوں کا راج ہوگا اس ملک کا کیا حال ہوگا. ایک تو دعا کرے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ ہمیں
امین امن حکمران دے دیں، لیکن یہ اس وقت ہمیں دیں گے کہ ہم تو امین ہونا. اگر ہمارا محتمم بھی مدرسے کا محتمم وہ اپنے لیے مدرسے کے فنڈ سے اپنے لیے گاڑی لیتا ہے، وہ شاندار گاڑی، سائیکل نہیں، موٹر سائیکل نہیں، شاندار گاڑی لیتا ہے، اور چندے سے وہ عمرہ کرتا ہے، چندے سے حج کرتا ہے، تو یہ خائن ہے یا خائن نہیں ہے؟ یہ تو میں دینداروں کی بات کرتا ہوں. ایک نیک آدمی ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے، لیکن وہ لوگوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. خائن ہے خائن نہیں؟ جھوٹا پروپیگنڈا کرتا ہے. پیر ہے، اس لیے کہتا ہوں کہ میں نہ کہوں کہ آپ صرف بیچارے حکمرانوں کو رگڑ دے دیں. یہ ہم سے بنے ہیں. کس سے بنے یہ لوگ؟ کس سے بنے ہیں؟ یہ ہمارے کوئی بھائی آسمان سے اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجے ہیں کہ وہاں سے کیا ہو بن جال گرا ہو، وہاں سے کیا ہو ساکن مثال گرا ہو. نہیں نہیں، یہ ہم سے بنے ہیں، ہم انسانوں سے بنے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے خائنوں سے کیا ہو گئے؟ اس کی خیانت جمع ہو کر ایک بڑا خائن ہمارے پر مسلط ہوا. ریڑھی والا بھی خیانت کرتے ہیں. ریڑھی والا وہ کیا کرتا ہے؟ اچھی اچھی بھنڈیاں سامنے رکھیے، خراب خراب بھنڈیاں پیچھے رکھیے. جب آپ اس سے بھنڈیاں خریدو تو پیچھے والے دے گی. ریڑھی والا خائن. میں نہیں کہتی مدارس والے، الحمدللہ دارالعلوم میں ہم نے پڑھا ہے، دارالعلوم کراچی میں پڑھا ہے، کچھ وقت گزارا ہے وہاں. وہاں ایک بار کسی ایک استاد کے پاس تنخواہ آئی. اس وقت 54 وغیرہ یہ تھے، 54 روپیہ وہ تھے اس میں لفافے میں. تو میں نے کسی سے پوچھا کس کا کیا ہے، یہ کیا حساب کتاب ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو آدمی 1 گھنٹہ کم آئے تو اپنے پیسہ نہیں لیتا. 1 گھنٹہ اس کے 2 گھنٹے پڑھانا ہے، 4-5 گھنٹے، 1 گھنٹے میں نہیں آیا یا 1 گھنٹے میں کچھ منٹ کم ہو گئے، اس کے پیسے کاٹے جائیں گے. مہمانوں کا کیا حال ہے؟ وہ کہتے ہیں مہمانوں کا ہمارے استاد محترم اور دوسرا اس کے بھائی ہے، اللہ اس کو بخش دے دے، وہ مولانا مفتی اعظم رفیع صاحب، ان کے کوئی گرانے والوں سے اس سے مہمانوں کی ترتیب کرتے. ہمارے خود پتہ نہیں چلتا. یہ مدرسے ہے، اس طرح ہماری بنوری ٹاؤن والے ہیں، اس طرح یہ بعض مدارس بڑی امین ہے، بہت سے مدرس میں امانت ہے. لیکن بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گویا کیا ہے، جب میں مدرسے کا محتمم ہو گیا تو میں بھی گویا سارا کیا ہے ہر چیز کا مالک ہو گیا. وہ سمجھتا نہیں ہے. میرے پاس خود ایک آ گیا، میں نے کہا تمہارا مدرسہ تو چھوٹا سا ہے، مکتبہ ہے. اس نے کہا کہ مجھے فلان عالم نے کہا کہ تم کمزور ہو، آپ اس کے لیے چندہ کرو. آدھا 13 مدرسے کا مزاحمت پر بند چندہ کرتے تھے. چندہ کس پر کرتے تھے؟ کہ تم چندہ کرو، جو نفع آئے. یہ میں نے خود کہا. اس نے، وہ سادہ آدمی تھا دیندار. میں نے کہا کہ توبہ توبہ. اس نے کہا کہ ایک استاد پکڑو، اس کے لیے تنخواہ تو تم دو گے، تو اس کے لیے آپ چندہ کریں، بس آدھا 13 آپ یہ نیت کریں کہ جو چندہ میں کروں گا آدھا میرا آدھا 13. مدرسے کے نام پر چندہ کرتا ہے اور کیا آدھا 13 بناتا ہے. اسے گھر بھی اس کے لیے بناتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. تو میں ایسی والوں کے بارے میں کہتا ہوں. سمجھ آئی بات؟ اس طرح ججوں میں شوکت عزیز بھی تھے غالباً، جس کو پیچھے کر دیا.
دوسری وغیرہ بھی تھے بہت. کیا نام تھا اس کیا صدیق نام تھا, میں یہاں نام بھول گیا پیچھے. وہ کیا وقار سیٹ بھی تھا, وقار سیٹ بھی تھا جس کو کورونا میں ڈال دیا, مار دیا. ایسا نہیں کہ سارے اس طرح ہے, لیکن وہ اوپر آتے ہیں جو کیا ہوتے ہیں, خائن ہوتے ہیں, کیونکہ ہماری اکثریت خائن ہے. ہماری اکثریت کیا ہے, تمام طبقات میں خائن کی اکثریت ہے. اسی لیے اکثریت پر جو فیصلہ ہوتا ہے وہ بھی جو بڑا خائن ہوتا ہے وہ آئے گا. اور کل جب دجال آئے گا وہ تمام کائنات کا آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک جتنے جھوٹے آئے ہیں ان سب میں جھوٹ سے زیادہ جھوٹا ہوگا. اسی لیے اس کی پیچھے جھوٹی چلیں گے. اب دیکھو جو آتا ہے کہ جھوٹی شرم سے منہ چپاتے کہ جھوٹ تو میں یہ نہیں بولا تھا. تو اگر آپ چاہتے ہیں, امن چاہتے ہیں, دلوں کا امن چاہتے ہو کہ میرے دل امن میں ہو, سکون میں ہو, چین میں ہو, آپ کو اگر آگ میں بھی ڈالا جائے گا نا تو انشاءاللہ آپ کی جنت تمہارے دل میں ہوگی. آپ کی جنت کہاں ہوگی؟ تم پرسکون ہوں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بعد میں گزار ہوا, اس کے پاس فرشتے آ گئے کہ ہم تم کو بچانے کے لیے آئے. اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں, اجازت لے کر لے آئے ہو. اس نے کہا کہ اجازت لے کر آئے ہیں. اس نے کہا کہ جاؤ, ضرورت نہیں. کتنا سکون ہے. اب تو گیا نہیں ہے اندر نہیں گیا ہے, آگ ہے, لیکن پرسکون ہوں گے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتا ہے آگے سمندر ہے, پیچھے سے فرعون کی افواج ہیں, ان لمدرکون, ہم تو پکڑے گئے. موسیٰ علیہ السلام امین دل ہے, اس کی دل میں سکون ہے. کلا, ہرگز ایسا نہیں ہوگا. ان معی ربی, میرے ساتھ میرا رب ہے. تو کیا خائن کے دل میں رب ہوگا؟ وہ میں راستہ دکھا دے گا. سیاہ دین تمہارے گھر کے اندر امن ہوگا, کیونکہ ایک دوسرے کی حق ادا کریں گے. بیوی میاں بیوی کے درمیان جھگڑے نہیں ہوں گے, کیونکہ ایک دوسرے کے آپ حق ادا کرو گے. ماں باپ بھائی ایسے رہیں گے کہ وہ ایک نہ ہو تو کسی کو کھانا اچھا نہ لگے, وہ بھی ہو تو اچھا ہوگا. سفر پہ جائے چند دن کے آدمی کہتے کہ بھائی ہوتا تو تھوڑا گپ شپ لگاتے. آج کل تو یہ فر المرء من اخیہ و امیہ کیا مت ہے. باپ بیٹے سے بھاگتا ہے, بیٹا باپ سے بھاگتا ہے, بھائی بھائی سے بھاگتا ہے. کیا یہ جنتی معاشرہ ہے؟ یہ پرسکون معاشرہ ہے؟ یہ پرامن معاشرہ ہے؟ آپ مجھے بتاؤ. ملک میں امن ہوگا اگر آپ نے امانت داری کی شروع کی. ملک میں امن ہوگا کہ عدل انصاف کے فیصلے ہوں گے, جب لوگ ہر کسی کے حق ادا کریں گے, حکمران عوام کی حق ادا کریں گے اور عوام حکمرانوں کا حق ادا کریں گے, تو کیا ہو جائے گا؟ امن ہوگا. دنیا میں امن ہوگا اگر دنیا والے پر امن ایماندار ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایماندار بنا دے, امانت دار بنا دے, ہمیں سچے مسلمان بنا دے.